آج کی گفتگو کا موضوع ہے ترجیحات کا تعین کیسے کریں، یعنی کاموں کے حوالے سے ترجیحات کیسے متعین کریں۔ ہم نے ریختہ کی ڈکشنری سے ترجیح کے معنی تلاش کرنے کی، یعنی پرائیورٹی کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے سامنے یہ الفاظ آئے: کاموں میں برتری، سبقت، بہتری، فوقیت یا غلبہ یا فضیلت۔ یعنی ہمیں جو کام کرنے ہیں اس میں ہم یا برتری کیسے دیں، سبقت کیسے دیں، بہتری کیسے دیں، فوقیت کیسے، غلبہ کیسے، فضیلت کیسے، یعنی کاموں کو ہم اہمیت دیتے ہوئے کیسے کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد و نصبولین کیا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے، ہمیں ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنی ہے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور ہم اپنے تمام معاملات میں عافیت کے ساتھ رہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑی نعمت کسی بندے کو نہیں عطا کی گئی۔ جب ہم ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کاموں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، اور نمبر دو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں عجلت یا ضرورت کتنی ہے، فوری ہیں یا غیر فوری ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر ہم جو پچھلی جو سلائیڈ دیکھی ہے اس کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہماری اقدار کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری اقدار کے مطابق ہے تو پھر ہمیں یہ دو چیزیں کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں ترجیح کا تعین ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اقدار سے ٹکراؤ ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ عافیت کے بعد ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہماری کام کی زندگی اور ہماری خاندان کی زندگی میں توازن رہے، اور ہمیں معاشرتی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ تو یہ توازن کی جو تصاویر آپ کے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ ہماری زندگی متوازن رہے۔ وہ 5 نکات ہیں جو ترجیحات مقرر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ نمبر 1، مجھے کیا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، میرا سب سے اہم ترین اور قدر کا حامل کام کون سا ہے۔ نمبر 3، میری بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ نمبر 4، وہ کیا کام ہے جو آپ اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، میرے وقت کا سب سے زیادہ قابل قدر استعمال کیا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو اپنی مصروفیات اور مشغولیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ کم از کم ایک ہفتہ آپ اس طریقے سے کیسے کریں کہ وہ کون سی مصروفیات ہیں اوپر سے نیچے لکھیں، دنوں کے نام لکھ لیں اور میزان کر لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پھر اس کا تجزیہ کریں کہ کون سے آپ بہتر کام کر رہے ہیں، کون سے معاملات میں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں سوچیں۔ ایک ہفتے کی اس ایکسرسائز کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پرسنل اور اکنامک لائف کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے لیے کاموں کے حوالے سے ترجیحات کا متعین کرنا بڑی حد تک آسان ہو سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کم از کم 1 مہینے کی منصوبہ بندی کریں کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، ان کی نوعیت لکھیں کہ یہ ذاتی نوعیت کے ہیں، معاشی نوعیت کے ہیں، خاندانی نوعیت کے ہیں، معاشرتی نوعیت کے ہیں، تعلیمی نوعیت کے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اقدار یعنی نصبولین سے کیا تعلق ہے، پلس میں ہے یا مائنس میں ہے، اور جو آپ نے اپنی زندگی کے مقاصد متعین کیے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، اس سے کتنی قربت ہے۔ پھر اس کی اہمیت پہ آپ نمبرنگ دے سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے ارجنسی پر یعنی فوری یا غیر فوری ہیں اس پہ آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ چارٹ بنا کر 1 مہینے کے لیے آپ رکھیں کہ بھئی مجھے یہ کام کرنے ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسی انداز سے یہ روزانہ کے امور کا چارٹ ہے کہ روزانہ صبح کو یا آپ پچھلی شام کو یہ چیزیں تیار کر کے رکھا کریں اور اگلے دن کے لیے منصوبہ عمل بنائیں، تو یہ چارٹ بھی آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس ٹو ڈو لسٹ کے بعد
गाइड करने की कोशिश करेंगे कि तरजीहात को कैसे मुतय्यन करना है। 1 महीने तक आप इस किस्म के चार्ट को बनाने की कोशिश करें कि 1, 2, 3 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में आप इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट लिख लें, दूसरे कॉलम में अर्जेंट लिख लें, तीसरे कॉलम में जो है आप नॉट अर्जेंट लिख लें, और इसके अंदर 2 रोज़ बना लें, एक रोज़ इम्पोर्टेंट की हो गई, एक रोज़ नॉट इम्पोर्टेंट की हो गई। तो जो कामों की फहरिस्त बनाई है उसको उठाकर, उसकी नंबरिंग उठाकर आप यहाँ डालने की कोशिश करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके करने के फ़ौरी नौइयत के कौन से काम हैं और किस तरीके से करने हैं। ये अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको 1 महीने तक करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तरतीब और तवाज़ुन बहुत आसानी के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। जब आप वो चार्ट बना लेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो जो सुर्ख रंग में आ रहे हैं, यानी जो फौरी भी हैं और अहम भी हैं, वो डू इट नाउ, इन्हें फौरी तौर से करें। जो अहम हैं और गैर फौरी हैं उसको आप बाद में करेंगे, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी के मकासद से बहुत ताल्लुक़ है। जो गैर अहम हैं मगर फौरी नौइयत के हैं, तो उस सिलसिले में आप अपनी टीम की तरबियत करें और उसको तफ़वीज़ करने की कोशिश करें। और जो काम न अहम हैं न फौरी हैं, तो उसको अवॉइड करने की और न करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए कि हम अपना बहुत सारा वक्त जो है उन चीज़ों पे लगा देते हैं जो न अहम हैं न फौरी हैं। इस तरबियत और इस ट्रेनिंग के नतीजे में आपकी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन आने की ज़रूरत है। सड़क पे रोज़ाना सुबह शाम आप ये तीनों लाइट्स देखते हैं, उसका ख्याल रखें, एहतराम करें और अपनी ज़िंदगी में इन मामूलात को लें कि कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए और कौन से वो काम हैं जिस पे आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है।